بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب چینل سے جڑے ہوئے دوستو السلام علیکم۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں، کرونا وائرس کے موذی مرض کی وجہ سے ساری دنیا میں بھی اور بالخصوص پاکستان میں بھی عجیب خوف کی فضا قائم ہے۔ تو وبا کی وجہ سے جو موت کا خوف ہم لوگوں پر دیکھتے ہیں کہ ہم پر طاری ہے، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر ہمارا یقین غیر متزلزل ہو۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل کا بٹن دبا دیں۔ اب آ جائیں آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، موتو، مر جاؤ، پھر اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ جی ناظرین، تو یہ آیت اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ یہ کس قوم کا واقعہ ہے، تو یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان میں طاعون پھیلا تھا جس طرح کہ آج ہمارے ہاں اسی سے ملتا جلتا دوسرا مرض کرونا وائرس کی شکل میں پھیل گیا ہے۔ تو جب وہ اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے کہ کہیں ہمیں موت نہ آئے، تو وہ جنگل میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں ایک جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی حکم ہوا کہ موتو، یعنی مر جاؤ، تو وہ سارے کے سارے اسی جگہ پر ہلاک ہو گئے۔ وہ موت کے ڈر سے، بیماری طاعون کی وجہ سے اپنی وہ جگہ چھوڑ کے جنگل میں بسے تھے، تو اللہ نے بغیر کسی سبب کے صرف موتو کا حکم دے کے وہیں پر ان پر موت طاری کر دی۔ تو کچھ عرصہ کے بعد ان کے جو نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر وہ جماعت طویل عرصے تک زندہ رہی۔ تو اس آیت اور بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور جہاں اور جیسے مقرر ہے اسی طرح موت آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بیماری کے حوالے سے جتنی احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ احتیاطیں ضرور بجا لانی چاہیے، تاکہ دوسری طرف اللہ کا ایک اور حکم ہے اس کی خلاف ورزی میں ہم نہ چلے جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو کہیں ہم بے احتیاطی کر کے اپنی ہلاکت کا خود سامان کر کے اس حکم کے خلاف نہ چلے جائیں۔ باقی یہ جو مصائب ہیں، یہ جو تکلیف ہے، اس کے حوالے سے ابن عربی کا ایک بہت ایمان افروز قول ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مصائب کے دریا میں ڈبونے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے دامن کو دھونے کے لیے ڈالتا ہے۔ تو بندہ مومن کو جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ کانٹا چبھنے کے برابر بھی ہو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطمئن رہیں، اللہ کی ذات پر اپنا ایمان اور یقین مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔